یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور رب تعالیٰ کی ایک قدرت کا ایک عظیم مظہر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر اللہ کو پہچانا اور پھر اس جوانی کے اندر انہوں نے ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا، اور یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ تو انہوں نے جب یہ جرأت کی کہ یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارے خلاف کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو میرے رب کا جو ہو جائے نا تو پھر میرا اللہ بھی کیسے حفاظتیں کرتا ہے۔ رب نے یہ سارا پھر دکھایا کہ ان کو رب العالمین نے کیسے ان سب لوگوں کے شر سے محفوظ کیا ایک غار کے اندر، اور اس غار کی بھی پھر حفاظت کی، کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیے۔ کوئی آتا بھی ہے تو اتنا روب ان پہ طاری ہوتا ہے کہ جرأت نہیں کرتا۔ رب العالمین نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس کے بعد رب العالمین نے انہیں دوبارہ اٹھایا، اور ان کو نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہیں، اور اس میں رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور درس رکھا ہے کہ جو رب 309 سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے وہ ہزاروں سال سلانے کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو حیات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے جو منکر لوگ ہیں، یہ ان کی تردید ہے۔ اور یہاں رب العالمین نے یہ سبق بھی دے دیا جو اللہ کے رسول نے ایک بچے کو بھی پڑھایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ عبداللہ اگر ساری دنیا مل جائے، وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری انسانیت مل جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اگر اللہ نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا تو سارے انسان مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقیدہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب رب تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے، رب کی رحمت شامل حال ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی میرا نقصان کر سکتی نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ عقیدہ پڑھایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو وہ رب تمہاری بھی حفاظتیں فرمائے گا۔ تو اس صورت میں رب العالمین نے جو اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا ہے اس میں ان کے کتے کا بھی تذکرہ ہے، اور بعض لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں جی اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، یہ پتہ نہیں کہاں ان لوگوں نے پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بتائی، نہ یہ کسی صحیح حدیث میں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جس گھر میں کتا موجود ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یہاں بھی قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اور مفسرین نے یہ نقطہ یہاں پیش کیا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا وہ دہلیز پہ رہا ہے، وہ اندر نہیں گیا، جہاں رب نے ان کو سلایا وہ الگ ہیں۔ اور یہ دہلیز پر جس طرح ایک باہر رکھوالی کے لیے ہوتا ہے نا، تو کتے کو شکار کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، یا رکھوالی کے لیے جہاں ضرورت ہے وہ کھیتی کی یا جانوروں کی، شوقیہ گھر میں کتے پالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتا موجود ہو، ایک تو اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور دوسری فرمایا کہ ایک قیراط اجر اس انسان کی نیکیوں کا کم کر دیا جاتا ہے جس گھر میں کتا موجود۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔